بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مذاکرات کے دوران ہی امریکی طیارہ تباہ ہونے کی خبر آئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ امریکی طیارہ تباہ ہوا ہے، بلکہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پائلٹ سمیت 3 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ میری لینڈ سے خبر ہے، امریکی ریاست میری لینڈ میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہوا، جس کے نتیجے میں پائلٹ سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک پائلٹ 2 مسافر اسرائیلی تھے۔ حادثہ واشنگٹن ڈی سی سے چند کلومیٹر دور مشرق میں پیش آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ طیارہ تربیتی پرواز کر رہا تھا۔ حادثے کی وجوہات ابھی واضح نہیں ہے۔ مقامی حکام کے مطابق حادثے کی اطلاع مقامی وقت کے مطابق رات 11:30 بجے ملی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق طیارہ ایک مقامی فلائٹ اسکول کی ملکیت تھا، اور امکان ہے کہ حادثے کے وقت اسے تربیتی پرواز کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ اب ایک طرف اسرائیل لابی کی بات ہوتی ہے، جی امریکہ میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان ہے کہ جی ہمارے ہاں اسرائیل میں سمجھا جاتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں ٹرمپ سے پوچھ کر کرتا ہوں، یا ٹرمپ کی خواہش پہ کرتا ہوں۔ اسی طرح امریکہ میں سمجھا جاتا ہے کہ ٹرمپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ نیتن یاہو کے کہنے پر کرتے ہیں، یا وہ اتنے ساتھ ہیں۔ اب دونوں میں کچھ نہ کچھ اختلافات تو ہیں، کیونکہ اسرائیل کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو۔ اب وہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر کل کے حوالے سے ہے، اس پر ہم آگے چل کر ضرور بات کریں گے، کیونکہ ان مذاکرات کے بعد کس طرح اس پر ون ون دیکھا جا رہا ہے۔ اور اب چونکہ اکاؤنٹس ڈی فریز کرنے ہیں ایران کے، تو امریکہ اس میں اپنا فائدہ کس طرح دیکھ رہا ہے، یہ بہت اہم ہے کہ جی اکاؤنٹس ہمارے پاس ہیں، ڈالرز ہمارے پاس ہیں، وہ ایران کو دینے پڑیں گے، لیکن ہم اس پہ ایک شرط لگا دیتے ہیں کہ وہ ڈالر اس طرح سے استعمال ہوں کہ امریکہ کو بھی اس میں فائدہ ہو۔ یہ ہے نا کمال، اس پر ہم آئیں گے۔ ابھی ملکی حالات پر بات کر لیتے ہیں۔ جو لوگ یہاں مسلط کیے گئے ہیں ان کا ایک سے بڑھ کر ایک سکینڈل سامنے آتا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ مثال کے طور پر ابھی یہ متنازع ٹیلی کام بل آیا، اس پر وزیر اعظم کی طرف سے کمیٹی بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور شامل کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ جنہوں نے یہ بل پیش کیا، جو منظور کر رہے تھے، جنہوں نے یہ قانون بنانے کی کوشش کی کہ جی جس کی مرضی جائیداد ہے وہاں پر کوئی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی آئے، اپنا ٹاور لگائے، ان گھر والوں کو بے دخل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو جنہوں نے قانون بنایا انہی کو کمیٹی میں شامل کر دیا ہے۔ ایک دور عمران خان کا تھا کہ چینی اسکینڈل آیا تو جہانگیر ترین جناب فارغ ہو گئے اور مقدمے بن گئے، اور کیا کچھ ہوا۔ پھر وہ جہانگیر ترین تو آئی پی پی بنا کر پی ڈی ایم کو پیارے ہو گئے، نون لیگ کے لیے سب سے اہم بندے ہو گئے۔ تو جناب جب ایک کے بعد ایک اسکینڈل آئے گا، گورننس کا برا حال ہوگا، تو پھر صرف صحافی نہیں کہ جولائی کے بعد زوال کی خبریں دے رہے ہوں گے، بلکہ اب تو بڑے بڑے سیاستدان، حتیٰ کہ نون لیگ کا حصہ رہنے والے، نون لیگ کو سمجھنے والے، چاہے شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ رہنے والے ہوں، میاں نواز شریف کے قریبی ہوں، اکانومی کو سمجھتے ہوں، کاروباری بھی ہوں، وزیر خزانہ بھی رہے ہوں، مفتاح اسماعیل، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ ابھی ایک حالیہ پوڈ کاسٹ میں خاتون صحافی سے بات کرتے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اپنی بات پر قائم ہوں، کیونکہ خاتون نے کہا کہ جی پچھلی دفعہ آپ نے میرے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ یہ سال شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کا آخری سال ہوگا، تو آپ اپنی بات پر قائم ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل قائم ہوں۔ یہ سال وہ بڑا واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کا آخری سال ہوگا۔ اب ان سے پوچھا کیسے، کیونکہ چیزیں تو بڑی زبردست چل رہی ہیں، سیم پیج بھی ہے، معاملات بڑے ٹھیک چل رہے ہیں، ایران والا معاملہ جس طرح سے سمیٹا گیا ہے، جس طرح اس کو حل کیا گیا ہے، یہ تو بڑا کمال ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا مفتاح اسماعیل صاحب نے کہ کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ آپ محسن نقوی کو ہی دیکھ لیجئے، وہ کس کو کریڈٹ دے رہے ہیں، کس کو کریڈٹ دے رہے ہیں، تصویر کس کی لگا رہے ہیں؟ صرف اور صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی۔ تو شہباز شریف صاحب کو تو ان کی اپنی کابینہ کے لوگ مائنس کر چکے ہیں۔ طلال چودھری تک محسن نقوی کا نام زیادہ لیتے ہیں، شہباز شریف کا یا میاں نواز شریف کا نام کم لیتے ہیں، یہ تو اپنے ان کے ہیں۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب اس طرح سے پورا بیک گراؤنڈ سمجھاتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معیشت جس طرح سے تباہ کی ہے، 4 سال میں جو تباہی لے کر آئے ہیں، اس کے بعد جواز ہی نہیں رہ جاتا، کیونکہ 5واں سال تو الیکشن کا ہوتا ہے کہ ان کو چلنے دیا جائے گا۔ انہوں نے نعرہ لگایا تھا اڑان پاکستان کا کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہم دیکھیں کیا کریں گے۔ 4 سال پہلے انہوں نے کہا کہ اگلے 4 سال میں ہم 60 ارب ڈالر تک لے کر جائیں گے اپنی ایکسپورٹس کو، 60 ارب ڈالر تک۔ لیکن کیا انہوں نے کیا پچھلے 4 سال میں کہ جہاں پر 4 سال پہلے ایکسپورٹس تھی، بجائے اس کے کہ اس کو 60 ارب ڈالر پر لے کے جاتے، وہ 4 سال پہلے والی پوزیشن سے بھی نیچے لے گئے ہیں۔ تو جب یہ حال یہ کریں گے اور اگلے 5ویں سال میں پتہ لگے کہ اس سے بھی پیچھے لے گئے ہیں، تو کب تک ان کو برداشت کیا جائے گا؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو پسند نہیں کیا جا رہا۔ اور خان صاحب کی سپورٹ کی بات جب وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہت زیادہ سپورٹ بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
کہ لوگ یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جی آپ کو زرداری ملا تھا، متبادل آپ کے لیے یہ ہے، خان کا متبادل میاں نواز شریف ہے، زرداری ہے، شہباز شریف ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں جی عمران خان ان سے تو بہت بہتر تھا، تو اس سے بھی پریشانی بڑھ رہی ہے۔ پھر کراچی سب سے بڑا شہر، اس کے بارے میں مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں جہاں کے شہری ہیں کہ وہاں پر جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، ایتھنک کمیونٹیز، وہاں پٹھان بھی ہیں، اردو اسپیکنگ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پورے پاکستان سے وہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ہر جگہ خان کی سپورٹ ہے، اسی طرح پورے پاکستان میں نظر آتی ہے۔ تو عمران خان واحد پولیٹیکل لیڈر ہے جس کی سپورٹ، جس کا ووٹ بینک پورے پاکستان میں ہے، اور وہ پاکستان کو جوڑتا ہے، تو بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ یہاں صوبائیت ہے، لسانیت ہے، پتہ نہیں کیا کیا تعصبات، مذہبی تعصبات پھیلائے جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک اورا ہے، اور ظاہر پولیٹیکل لیڈر ہے اور اس کی مقبولیت ہے، اور وہ کم نہیں ہو رہی ان کو لانے کی وجہ سے، وہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ان کو لانے والے وہ مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ مفتاح اسماعیل صاحب ساری کہانی بتاتے ہیں کہ کیوں ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، چیزیں نہیں چلیں گی، اور جب جس کو سارا کریڈٹ جاتا ہے جو چیزیں چلا رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیوں آئیں گے۔ اور آپ یقین جانیے، میں آج اب سے تھوڑی دیر پہلے بینک گیا ہوا تھا، تو وہاں میں اپنی ٹیم سے جب بات کر رہا تھا کہ اچھا مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، کہ یہ تو نہیں ہے مفتاح اسماعیل کو خیال آ گیا، خواب آ کر اس نے کہہ دیا ہے، وہ کاروباری شخصیات سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کا بھی پتہ ہے، اس کی اپنی جماعت بھی ہے، پولیٹیکلی بھی اویئر ہے، وزیر خزانہ بھی رہا ہے، اکانومسٹ بھی ہے، ہر طبقے سے اس کا تعلق ہے، اس چیزیں سمجھ رہا ہے۔ اس طرح دعویٰ نہیں کرتا کوئی، کیونکہ پھر بے عزتی بھی ہوتی ہے۔ تو میں نے جب یہ کہا کہ جی یہ سال آخری سال ہے، یہ ٹائٹل ہم رکھتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد وہاں جو بینک کا ایک کام کرنے والا تھا اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کو ایک بات کہوں، جب آپ نے کہا ہے نا تو یقین کریں آمین نکلا ہے دل سے کہ جی ان کا آخری سال ہو۔ آپ سوچئے ذرا، یعنی ہر طبقہ ان سے اتنا تنگ ہے، اتنا پریشان ہے، وہ کہتے ہیں کب ان کا آخری سال ہوگا، کب یہ جان چھوڑیں گے، جائیں گے، ان کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے کوئی بہتری نہیں ہو سکتی، کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کے بارے میں تاثر قائم ہو چکا ہے، ہر آدمی ان کے بارے میں یہ سوچتا ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، جس مرضی سے پوچھ لیں۔ پھر کوئی بات کرتا ہے کسان کی کہ جی وہ بھی ڈوب گیا ہے، کوئی ایک فصل بھی ہمیں اس طرح پروفٹ نہیں دے رہی۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، چلیں ایک سال اگر کوئی لاس ہوتا ہے دوسرے سال بہتری آ جاتی ہے، لیکن یہ تو 4 سال مسلسل ہر طبقہ پریشان ہو گیا ہے، کاروباری طبقہ بھی، انڈسٹریلسٹ بھی، مزدور بھی، تاجر بھی، کسان بھی، کوئی طبقہ بھی ان سے خوش نہیں ہے۔ اچھا سیاستدان بھی، اب وہ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب کو میں سن رہا تھا غالباً پنجاب کے ایم پی اے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو، جب ہمارا اقتدار آیا میں نے ان کو ایئرپورٹ تک بھی نہیں جانے دینا، کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ۔ آپ سوچئے لوگ اتنے بھرے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے ہماری عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہماری فیملیز کے ساتھ، ہمارے کارکنوں کے ساتھ، ان کے کاروبار کے ساتھ، روزگار کے ساتھ۔ کیا ہوا ہے اس دور میں؟ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، چادر چار دیواری کا تقدس اس طرح پامال نہیں ہوا جو ان 4 سال میں ہوا۔ تو لوگ بھرے پڑے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں۔ اب طلال چودھری صاحب کو سن لیجئے کہ جی ڈالا تو ہوگا۔ خواجہ آصف نے گزشتہ روز اسمبلی میں کہا کہ ڈالے سے بڑی ولگیرٹی نہیں ہے، بدتمیزی، بے حیائی نہیں ہے، یہ ڈالے والے پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو تمیز نہیں ہے، جو ڈالے پر بیٹھتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ان کو تمیز سکھائیں، نئے نئے وزیر بنے ہیں، ان کو نہیں پتا، شام کو پھر جھنڈا جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، فلاں یہ ہوا ہے۔ تو آج طلال چودھری نے اس کا جواب دیا، وزیر مملکت داخلہ، کہ جی اجازت کے ساتھ ہی ان کو آنے دیا جاتا ہے ڈالوں کو، تو سب کا نمبر لیا جاتا ہے، کوئی جعلی ڈالے نہیں آتے، تو ڈالا تو ہوگا۔ اب خواجہ آصف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل میں جو مڈ جولائی میں ڈاکومنٹس تیار ہیں، جن لوگوں کی کابینہ سے چھٹی ہونی ہے، ان میں خواجہ آصف کا بھی نام لیا جا رہا ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ایسے لوگوں سے جان چھڑائی جائے، وہ پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں عجیب و غریب کر دیتے ہیں، کبھی اسرائیل کے بارے میں ایسی ٹویٹ کر دی کہ ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی، کبھی کوئی بات کر دی، کبھی کچھ۔ تو اب خواجہ آصف کو بھی اپنا ڈر پڑا ہوا ہے کہ ایک تو الیکشن ہارے تھے، چلو پھر جس طرح بھی ریحانہ ڈار صاحبہ سے ان کو جتوایا گیا فارم 47 کے ذریعے، تو اب کابینہ سے بھی ان کی چھٹی ہو رہی ہے، پھر ان کی بھانجی شزا فاطمہ صاحبہ، وہ بھی ایک بہت بڑا اسکینڈل بن گیا ٹیلی کمیونیکیشن کا، تو پریشر میں ہے۔ تو اس لیے وہ ینگ وزیروں کو، جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ طلال چودھری اب وہ بہت اس وقت محسن نقوی کے قریب ہیں، وہ تو محسن نقوی کا زیادہ نام لیتے ہیں میاں نواز شریف سے بھی، شہباز شریف سے بھی، تو اس لیے وہ اس طرح ینگ وزیروں کو نشانہ بنا رہے تھے کہ جی یہ ڈالے آ جاتے ہیں، فلاں آ جاتے ہیں۔ تو طلال چودھری نے خواجہ آصف کو بھی کھری کھری سنا دی ہیں کہ بھائی جان آپ کا ٹائم تو انکل جی ختم ہو گیا ہے، بس اب کہانی فارغ ہے، تو لہٰذا یہ ڈالے جو آ رہے ہیں یہ سارے نمبر وغیرہ لکھ کر اور ایسے نہیں انٹر ہوتے، یہ سب اجازت سے ہوتا ہے تو یہ آئیں گے۔ تو ڈالا کلچر ایسی تو نہیں، اسی ڈالے کی وجہ سے ہی تو یہ حکومت بنی ہے۔ تو جناب اب خواجہ آصف صاحب نے تو کہا نا کہ
یہ جس طرح بھی ڈالے ہیں ان کو لگام ڈالیں. اور سب سے بڑی برائی یہ ہے یہ جو ویڈیو ڈالے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی حکومت میں وزیروں کے آگے پولیس ہوتی ہے اور حکومت کے بعد پیچھے پولیس ہوتی ہے. وہ یاد کرا رہے ہیں ابھی خود حکومت میں ہے لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی وزارت جانے والی ہے تو ان کو لگتا ہے جو وزیر رہ جائیں گے ان کو میں سنا دوں کہ آج تو تمہارے آگے آگے پولیس ہے, بعد میں پیچھے پیچھے بھی ہوگی, تو اتنا غرور اور تکبر میں نہ ہو. تو یہ اپنے ہی لوگوں کو وہ سنا رہے تھے تو اپنوں نے ہی جواب دے دیا ہے. اس پر لطیف کھوسہ صاحب جو کہ تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں, آئینی قانونی ماہر بھی ہیں, انہوں نے کہا ہے ویڈیو ڈالے والے بیان پر کہیں خواجہ آصف کی چھٹی نہ ہو جائے. تو جناب چھٹی کا تو پہلے سے ہی فیصلہ لگتا ہے ہو چکا ہے, تو یہ ویڈیو ڈالنے کی وجہ سے چھٹی نہیں ہونی, لیکن اگر شاید کوئی گنجائش ہوتی بھی تو اب کم ہو جائے. تو اس لیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وزارت دفاع بھی ہچکولے کھا رہی ہے. اب اسی پر خواجہ آصف صاحب نے ایک اور عجیب و غریب بیان دے دیا ہے. کہتے ہیں جی راولہ کوٹ اور میر پور والے کشمیری نہیں ہیں, اور ابصار عالم صاحب نے بھی اس سے اتفاق کیا ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اب یہ کشمیری کی ڈیفینیشن بھی خواجہ آصف نہیں کرنے لگے ہیں. بتائیں کہ راولہ کوٹ اور ساتھ دھیر کوٹ یا ایک دو اس قسم کی جگہ سے کہاں آزاد کشمیر راولہ کوٹ تو نہیں ہے. میں تو ویسے بھی سوری فار سینگ میں راولہ کوٹ والوں کو ایڈا لمبا چوڑا کشمیری مانتا بھی نہیں ہے. جی راولہ کوٹ والے کشمیری نہیں ہیں. تو اب کیا ہوگا یہ بھی خواجہ صاحب بتائیں گے کون سے علاقے کے لوگ کشمیری ہیں کون سے نہیں. بھائی جو آزاد کشمیر کے جتنے بھی شہری ہیں جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب آزاد کشمیر میں ہی ہیں. میں شاید آپ سے متفق ہوں, مجھے بہت تنقید کرتے ہیں اس بات پہ, لیکن بات ٹھیک ہے آپ کی. وہ تو یہاں سے آپ پر پٹوار کے وہی سیم زبان بھی وہی بولتے ہیں, زبان بھی وہی بولتے ہیں, یہی میر پوریوں کا حال ہے. چلو جی یہ تو ہمارا حسن ہے کہ مختلف جگہوں پر رہنے والے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں, مختلف زبان والے اسی خطے میں بھی رہ رہے ہیں. اس طرح تو آپ کو کے پی میں بھی ہندکو یا پنجابی بولنے والے اس طرح سے مل جائیں گے. تو اب آپ ان کو کہیں گے وہ پٹھان ہی نہیں ہیں وہ پنجابی ہیں. بہرحال نئی سے نئی ڈیفینیشن آ رہی ہے اور ایسے ایسے بیانات ان کے وزیر دیتے ہیں. یہ خواجہ آصف کے پیچھے پیچھے جناب حذیفہ رحمان بھی ہیں, تو یہ بھی وزیر مملکت ہیں. ان کا بیان پھر وائرل ہو گیا ہے جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے دیا تھا کہ جی مجھے دکھا دیں خان نے کوئی اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف بات کی ہو, کبھی کوئی ٹویٹ کیا ہو, کبھی کچھ کہا ہو. تو پروگرام میں تحریک انصاف کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا موجود تھے. انہوں نے اسی وقت لائیو پروگرام میں اسی وقت اپنے موبائل سے خان صاحب کی پوسٹ ایکس پر نکالی, ٹویٹ نکالی اور اینکر مونا عالم صاحبہ کے حوالے کر دیا اپنا موبائل کے, جی یہ دیکھ دیں پڑھ دیں. اور مونا عالم صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا کہ جی یہ وار کرمنل ہے, یہ ظالم ہے اور قاتل کیا کیا پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس کو نیتنیاہو کو. تو کہتے ہیں اوہ اچھا یہ تو انہوں نے ایک نکال دی نا, یہ دیکھیں نا فلاں فلاں فلاں. تو لائیو بھی جب پکڑے جائیں تو بس وہ ہے کہ شرم نہیں ہے تو جو مرضی آپ کہتے رہیں. علی مین گنڈا پور پھر سے ایکٹیو ہو رہے ہیں, کچھ تو ہے, چکر تو ہے. اتنا عرصہ خاموش رہے ہیں جب سے وہ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ سے ہٹائے گئے, کبھی اتنے ایکٹیو نہیں ہوئے, نہ اس طرح انہوں نے تقریر کی ہے. اب وہ بہت ایکٹیو ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پریشر بڑھانا پڑے گا, اسٹریٹ موومنٹ اور تحریک سے پریشر بلڈ اپ ہوگا. کہتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کی طرف آنا پڑے گا, پریشر بڑھانا پڑے گا, کیونکہ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں, پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں تو ہی پھر کوئی بات چیت کی طرف بات بڑھتی ہے. مریم صاحب نے کہا تھا جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو علی مین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کام ہمیں کرنا پڑے گا, پھر ملاقاتیں شروع ہوں گی, فلاں ہوگا. لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ملاقاتیں شروع کرنے کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے. تو لہٰذا اب علی مین گنڈا پور کا کہنا اپنی جگہ ہے کہ پریشر بلڈ کریں, لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کم از کم جولائی سے پہلے تو کسی بھی قسم کا کوئی پریشر بلڈ کرنا, کوئی کارنر میٹنگ تک یا کوئی جلسہ یا کوئی اس طرح کی پریشر کی بات یا کوئی بیان بھی کوئی ایسا دیا جائے گا تو کم از کم جولائی کے اینڈ تک انتظار ہے, کیونکہ جولائی میں بڑی ڈیولپمنٹس کا کہہ دیا ہوا ہے. بہت سی چیزیں نظر آ جائیں گی, کچھ ملاقاتوں کی صورت میں ہو سکتی ہیں, کچھ کابینہ میں تبدیلی کی صورت میں ہو سکتی ہیں. پھر مفتاح اسماعیل صاحب یہیں پر ہیں, پاکستانی ہیں, تو یہ سال گزرنے میں اب 6 ماہ رہا, آدھا سال گزر چکا ہے, 6 ماہ رہ گئے ہیں. تو اگر پھر بھی گورنمنٹ رہی شہباز شریف کی اور وہ رہے تو پھر مفتاح اسماعیل سے پوچھ لیں گے. اب نومبر میں خان صاحب کی رہائی کی باتیں کی جاتی ہیں, پھر 3 مہینے میں بہت سی ڈیولپمنٹس کی بات کی جاتی ہے. وہ اشارے مل رہے ہیں کہ جی جو لوگ بیچ میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے ہمیں دے دیں, اور آپ دیکھیں پھر کتنی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. تو 3 مہینے کا وقت ہونا اور آگے چل کر اس طرح کی باتیں کرنا, یہ سب ایسی تو نہیں ہے. تو چیزیں بڑی تیزی سے جولائی کے بعد آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, لیکن جولائی میں ہی سٹارٹ ہو جائیں گی, جس کا آغاز ملاقاتوں سے ہونا ہے, اور اس کے بعد پھر دیگر لوگوں کی ملاقاتیں ہوں گی. کل کا دن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. اسلام آباد میں بھرپور تیاری ہے, اسلام آباد والے سن لیں, ان کے لیے شاید کل تھوڑا
مشکل دن ہو سکتا ہے، کیونکہ کل پھر کچھ آمد و رفت میں مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ دوسرا دورہ کرنے والے ہیں پاکستان کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان، اور یہ تاریخی دورہ ہے کیونکہ جس طرح سے مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد فوری جس ملک کا دورہ کرنے والے ہیں ایرانی صدر وہ پاکستان ہے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے آصف علی زرداری سے، شہباز شریف سے، دیگر لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں، اور اس میں تجارت کی، دو طرفہ تعلقات کی، انرجی کی بہت سی باتیں ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی پابندیاں کس حد تک ہوتی ہیں، کیا وہ پاکستان کو الاؤ کریں گی، یعنی پابندیاں اتنی حد تک ختم ہوں گی کہ پاکستان ایران سے سستی گیس لے سکے جو پائپ لائن پاکستان کی سرحد کے قریب تک آ چکی ہے؟ کیا یہ ممکن ہوگا؟ کیونکہ ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بھی ظاہر ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی ہم آپ کے ڈالرز ڈی فریز کر رہے ہیں جو امریکہ کے ہیں، امریکہ کے پاس ہیں، لیکن آپ ان سے امریکی مصنوعات ہی خریدیں گے۔ یہ ان کی سوچ ہے ایڈمنسٹریشن کی، یعنی آپ خوراک لیں گے، گندم ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو وہ امریکن آپ خریدیں، آپ کو خوراک کی فراہمی ہو جائے گی، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا فارمر امیر ہو جائے گا، وہی ڈالرز جو امریکہ کے ہیں وہ امریکہ میں ہی آ جائیں گے ان کے زراعت کے پاس یا دیگر شعبوں کے پاس، تو ایران ان سے خریداری کرے لیکن امریکن چیزوں ہی کی کرے، تو آپ کے ڈی فریز بھی ہو گئے، آپ وہ ڈالرز صرف ایسے استعمال کریں کہ ہماری اکانومی کو، امریکن اکانومی کو فائدہ ہو، امریکن اکانومی کو ڈالرز رہیں۔ تو دیکھیں کیسے وہ ون ون سچویشن نکال رہے ہیں اس ساری صورتحال سے۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ باقی ایران کی طرف سے تو کہا جا چکا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے ہمارے ریلیز ہو رہے ہیں، اور ابھی یہ بھی ہے کہ نارتھ کوریا اور ایک اور ملک ہے، اس کے علاوہ باقی تمام ممالک کو ایران اپنا پیٹرول ایکسپورٹ کر سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، تو فوری طور پر ایران کو بہت زیادہ ریلیف آئے گا۔ لیکن ایران کو اب ری بلڈنگ کی ضرورت ہے، ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، وہاں بہت تباہی ہوئی ہے، بہت ہزارہا بلڈنگز ختم ہو گئیں، کاروبار تباہ ہو گئے، تو وہاں پر ری بلڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ریکنسٹرکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اب یہ دورہ اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے، اور جو بھی آگے معاملہ چلنے ہیں، 60 دن کی چیزیں آگے بڑھنی ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان مسلسل ساتھ ہوگا، تو اس لحاظ سے بھی یہ دورہ بڑا اہم ہے کل کا۔ تو تھوڑا اسلام آباد میں ٹریفک کا کل پرابلم ہو سکتا ہے، جب بھی اس طرح کی اہم شخصیت آ رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ سیکورٹی کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ ابھی بھی ایران اور پاکستان کے جھنڈے پورے اسلام آباد میں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، آخر میں میں عرض کر دوں کہ موجودہ حکومت کے اوپر چارج شیٹ کیا ہے۔ آج بھی جب مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے جو یہ ملک پر ظلم کرنے لگے ہیں نا، جو کر چکے ہیں، یہ وہی ہے جو آئی پی پیز کا ہے، کہ انہوں نے 10 سال پہلے جو معاہدے کیے تھے 2016 میں جب ان کی گورنمنٹ تھی، 15، 16 اور دیگر میں، آج 10 سال بعد ہم وہ بھگت رہے ہیں۔ سرکل ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، گیس کا بھی، بجلی کا بھی، ہم رقم دے کر تھک گئے ہیں، بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں، فکس چارجز دے کر تھک گئے ہیں، لیکن سرکل ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے، ہماری نسلیں مقروض ہو گئی ہیں۔ اسی طرح اب یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا یہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک تباہی کا منظر یہ لے کر آئے ہیں نا، کیونکہ اب جس طرح سے صحت پر پیسہ کم ہو گیا ہے، تعلیم پر، یہ ابھی تو 10 سال بعد اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے، جب ایوریج ہائٹ ہمارے بچوں کی کم ہو جائے گی اسٹنٹڈ گروتھ کی وجہ سے، ان کی ذہانت کم ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں نا، ان کو نہ خوراک پراپر مل رہی ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی جب سے یہ 4 سال سے گورنمنٹ آئی ہے تو اس کی تباہیاں آپ کو گنوا رہا ہوں کہ آج ہمارے بچے، آپ کو 10 سال بعد پتہ لگے گا کہ تعلیمی معیار ہمارا گر گیا، اس کا رزلٹ 10 سال بعد آئے گا نا، جب وہ مین اسٹریم میں آئیں گے، یعنی ورک فورس میں آئیں گے، کہ نہ ان کا اس طرح کا آئی کیو لیول ہوگا، تعلیمی معیار ہمارا گر جائے گا۔ میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں کروا لیں گے، خوراک بھی اچھی دلوا دیں گے، لیکن عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، اور صرف اس کی نہیں کہ جو 8,500 سے کم کما رہا ہے اور صرف وہی غریب ہے۔ 8,500 کمانے والے اس ملک میں غریب ہی نہیں ہے، 8,500 کیا 18,500 ماہانہ کمانے والے کے لیے بھی اپنے بچوں کو پراپر خوراک دینا ممکن نہیں ہے، نہ ہی اچھی تعلیم دینا۔ تو انہوں نے صحت کے شعبے کو، بنیادی صحت کے شعبے کو ٹھیکے پر دے دیا، تعلیم کو ٹھیکے پر دے دیا ہے۔ تو اب جس کو ٹھیکے پر دیا اس نے تو اپنا پروفٹ میکسیمائز کرنا ہے نا، تو اس نے تو دوائیوں میں سے بھی، بجلی میں سے بھی، تعلیم کے شعبے میں بھی اس نے بجلی، صفائی، ہر چیز سے پیسے بچانے ہیں، اس نے سستے سے سستے ٹیچر رکھنے ہیں کہ جی مجھے پیسے بچیں گے۔ تو آپ سوچیے کہ 10 سال بعد ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اور پوری دنیا میں ترقی کا معیار اب ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، جس میں صحت آتی ہے، جس میں تعلیم آتی ہے، کہ آپ ہیومن انسانوں پر انویسٹ کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ نے جناب سڑکیں اور پل بنا دیے اور اپنے بینرز لگا دیے
اور یہ کر دیا وہ کر دیا، اپنے نام پر بس چیزیں بناتے چلے گئے، اپنے خاندان پر چیزیں بناتے چلے گئے، اس کا افتتاح کر دو، اس کا افتتاح کر دو، دکھاوے کے کام کرتے رہے. نہیں، اسی لیے اب آپ دیکھیے کہ بڑے مشہور و معروف اکانومسٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں، معاشی ایکسپرٹ علی خضر، وہ کہہ رہے ہیں وزارت خزانہ نے زیرو کوپن بانڈ جاری کر کے 80 ارب روپے حاصل کیے ہیں، مگر اس کے بدلے 15 سال بعد 512 ارب روپے ادا کرنے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے کیسا مالی بوجھ چھوڑ رہے ہیں. یعنی یہ کس طرح کی پالیسی ہے کہ آج آپ 80 ارب روپے حاصل کر رہے ہیں کسی سے اور کہہ رہے ہیں ہم آپ کو 512 ارب روپے واپس کریں گے، اور کیا کر رہے ہیں ہم آنے والی نسلوں کے ساتھ؟ اتنا بوجھ ان پر ڈال کر جا رہے ہیں، 80 ارب روپے لے کر 512 ارب روپے ان کو واپس کرنے پڑیں گے. یہ ہو رہا ہے اس حکومت میں. اس طرح سے یہ اس نظام کو چلا رہے ہیں جس کو یہ بوجھ تلے، قرضوں کے بوجھ تلے دباتے چلے جا رہے ہیں. آپ سوچئے کہ پاکستان کے پچھلے 60 سال میں، یا ایک طرح سے کہتے ہیں کہ 70-80 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے. انہوں نے وہ اگر ایک سال پورا ہوا تو اگلے سال میں اتنے وہی پورے کر دینے. یعنی ان کے 5 سال ایک طرف ہوں گے اور پچھلے 78 سال ایک طرف. اتنے قرضے انہوں نے لے لیے ہیں، قرضوں میں ملک ڈبو دیا. اور ان کا خیال ہے کہ ہم قرض لے کر 11 ارب روپے کے جہاز بھی خریدتے رہیں، سارا کچھ کرتے رہیں، اور اقتدار ہی جائے گا نا پھر باہر بھاگ جائیں گے. اللہ حافظ.